اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کے واسطے بیت الشرف خدیجہ ہیں، نبی کے واسطے بیت الشرف خدیجہ ہیں، زمانہ ایک طرف خدیجہ ہیں۔ نبی کے واسطے بیت الشرف خدیجہ ہیں، زمانہ ایک طرف خدیجہ ہیں۔ رسول کے لیے ہیں سربکف ابو طالب، رسول کے لیے ہیں سربکف ابو طالب، رسول ہی کے لیے دل بکف خدیجہ ہیں۔ خدا کے دین میں سرمایہ یقین تو دیکھ، خدا کے دین میں سرمایہ یقین تو دیکھ کہ سابقون میں بھی ما سلف خدیجہ ہیں۔ جہاں میں شجرہ طیب ظہور ہونا تھا، جہاں میں شجرہ طیب ظہور ہونا تھا، سو پنجتن کے لیے منکشف خدیجہ ہیں۔ نبی نماز پڑھاتے ہیں اولین نماز، نبی نماز پڑھاتے ہیں اولین نماز، علی کے ساتھ جہاں زیب صف خدیجہ ہیں۔ ہے کل خزینہ عصمت اس ایک مصرے میں، ہے کل خزینہ عصمت اس ایک مصرے میں، بطول جس کی گوہر وہ صدف خدیجہ ہیں۔ سامعین اکرام، السلام علیکم پاکستان، 10 رمضان المبارک۔ یوم وفات ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سلام پیش کیا گیا جناب توقیر تقی صاحب کا لکھا ہوا سلام۔ سامعین اکرام، آج 10 رمضان المبارک ہے، اس حوالے سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جناب نصیر وارثی صاحب، ہمارے عہد کے شاعر، صحافی، سہ ماہی ورثہ نیو یارک سے شائع ہونے والے بین الاقوامی جریدے کے مدیر، ان کا یہ مضمون خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ تحریر نصیر وارثی صاحب۔ جناب نصیر وارثی صاحب نے ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں تحریر فرمایا کہ خدیجہ بنت خویلد، وفات سن 10 بعثت 10 رمضان المبارک۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کے نام سے مشہور، پیغمبر اکرم کی اولین زوجہ اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی۔ آپ نے بعثت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کی۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون ہیں۔ 5 رمضان المبارک پیدائش اور آپ کی وفات 10
رمضان المبارک ہجرت سے قبل مکہ میں خویلد بن اسد کے خاندان میں ولادت ہوئی۔ آپ کے جد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ایک ہی شخص قصی بن کلاب قریش کے خاندان سے تھے۔ آپ کے والد ایک بلند مرتبہ اور با اخلاق شخص تھے اور خاندان بنی اسد کے سردار کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے۔ جناب خدیجہ کے 5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ آپ بچپن ہی سے نہایت نیک اور مزاجن شریف الطبع خاتون تھیں۔ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ رحم دلی، غریب پروری اور سخاوت آپ کی امتیازی خصوصیات تھیں، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں آپ طاہرہ یعنی پاک دامن کے لقب سے مشہور تھیں۔ مالدار گھرانے میں پرورش پانے کی وجہ سے دولت و ثروت بھی خوب تھا۔ علاوہ ازیں حسن صورت اور حسن سیرت میں بھی اپنی ہم عصر خواتین میں ممتاز۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نکاح سے پہلے اسلام قبول کرنا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ میں ایک کامیاب کاروباری خاتون تھیں اور اپنی حکمت، ذہانت اور سخاوت کے لیے مشہور تھیں۔ تاریخی واقعات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ایک تاجر کے طور پر کام کرتے تھے اور وہ ان کی ایمانداری اور اچھے کردار سے بہت متاثر تھیں۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے قرآن کی پہلی وحی موصول ہوئی تو حضرت خدیجہ ان اولین میں سے تھیں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی حمایت فرمائی۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا اسلام قبول کرنا ایک اہم واقعہ تھا، کیونکہ وہ مکہ میں ایک معزز شخصیت تھیں اور ان کے قبول اسلام نے اسے قانونی حیثیت دینے میں مدد کی۔ وہ اپنی ساری زندگی ایک عقیدت مند مسلم خاتون رہیں اور نبوت کے ابتدائی سالوں میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طاقت اور مددگار کا ذریعہ تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ تاریخ دان اور محدثین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بے پناہ ان کی دولت کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک ذہین خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھا، بلکہ بہترین تدبیر کے ذریعے اپنی دولت کو اس زمانے کے معروف سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر مشترکہ نفع و نقصان پر تجارت میں لگایا۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سے غلام کارندے قافلوں کی آمد و رفت میں اور تجارتی منڈیوں کی تلاش میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ 80,000 اونٹ تجارتی مال لے کر مختلف قافلوں کی صورت میں دوسرے ممالک مثلا یمن، مصر، شام، طائف، عراق، بحرین، عمان، حبشہ اور فلسطین وغیرہ میں حرکت کرتے تھے۔ تاریخ دانوں نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دولت کے 3 مظاہر کو اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے احترام میں ان کی زندگی کے دوران دوسری زوجہ اختیار نہیں کی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد فرماتے رہے۔ تمام تاریخ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مانتے ہیں۔ جب حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک سلوک، اچھے گفتار، اعلیٰ اخلاقی اقدار اور امانت داری سے متاثر ہوئیں تو انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی سامان پر امین مقرر کر کے تجارت کے لیے شام روانہ کیا، اور اس سفر سے واپسی پر جب میسرہ نامی اپنے غلام کی زبانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منفرد خصوصیات سے آشنا ہوئیں تو انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ بعض مورخین اس بات کے معتقد ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر اکرم کی صداقت، امانت، حسن خلق اور نیک سلوک سے متاثر ہو کر آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ ابن اسیر نے بھی کتاب اسد الغابہ میں انہیں انہی عوامل کو بیان کیا ہے۔ بعض علماء اس بات کے معتقد ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر اکرم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی۔ ابن شہر عاشق کے مطابق سید مرتضیٰ اپنی کتاب شافی اور شیخ طوسی اپنی کتاب التلخیص میں پیغمبر اکرم کے ساتھ شادی کے موقع پر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے باقرہ ہونے کی طرف اشارہ کیے ہیں۔ بعض محققین اس بات کے معتقد ہیں کہ سرزمین حجاز میں رائج قومی اور نژادی تعصبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا کہ بی بی خدیجہ جو قریش کے بزرگوں میں سے تھیں کی شادی قبیلہ بنی تمیم اور قبیلہ بنی مخزوم کے دو اعرابی سے انجام پائی ہو، اور جن اولاد کی نسبت بی بی خدیجہ کی طرف دی جاتی ہیں حقیقت میں وہ ان کی بہن حالہ کی تھیں، جن کی وفات کے بعد ان کے بچے حضرت خدیجہ کے زیر سرپرستی پلی بڑھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر سے متعلق بہت سی معلومات ہیں۔ اس کے باوجود اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مشترکہ زندگی کل 25 برس پر محیط تھی، 15 برس بعثت سے قبل اور 10 برس بعثت کے بعد، اور تاریخی شواہد کے مطابق وفات کے وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 65 برس یا 50 برس تھی۔ یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سے 40 برس کے درمیان تھی۔ پس اگر وفات کے وقت حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا 50 برس کی تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ اسی نظریے کو بعض محققین نے بھی ترجیح دی، لیکن دوسری طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بیٹا قاسم، ان کی وفات بعثت کے بعد ہوئی، جس کا لازمہ یہ نکتہ ہے کہ حضرت قاسم کی ولادت کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر کم از کم 55 برس، جو مذکورہ نظریے کے ساتھ سازگار نہیں۔ البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے کنوارہ ہونے سے متعلق بعض علماء کے نظریے سے اس نظریے کو بھی تقویت ملتی ہے، کیونکہ قریش جیسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی
ایسی شان و منزلت والی خاتون کا 40 برس تک بغیر شادی کے رہنا بہت بعید نظر آتا ہے۔ ان دلائل کی بنا پر بعض محققین نے شادی کے وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 25 سے 28 برس ذکر کی ہے۔ بعض مورخین جیسے بلازری اور ابن سعد کاتب و عقدی 3 صدی ہجری، ابن عبد البر 5ویں صدی ہجری اور ابن خلدون 8ویں صدی ہجری آپ کو پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والے پہلے مسلمان قرار دیتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام پر ایمان لانے والی پہلی شخصیت تھی۔ اسلام میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مالی امداد کی بدولت، جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امداد تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً غنی اور بے نیاز ہو گئے۔ خداوند متعال آپ کو اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَغْنِي، ترجمہ، اور خدا نے آپ کو تہی دست پایا تو مالدار بنایا۔ رسول خدا خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے خدیجہ کی دولت نے پہنچایا۔ رسول خدا نے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ثروت سے مقروضوں کے قرض ادا کیے، یتیموں، تہی دستوں اور بے نواؤں کے مسائل حل کیے۔ سامعین اکرام، آج 10 رمضان المبارک ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری پہلی ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے توسط سے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تمام بیبیوں اور تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جس قدر لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اور رخصت ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے طفیل غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ لاکھوں درود و سلام بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر۔ آئیے پروگرام کے آغاز میں جو کلام پیش کیا گیا تحت اللفظ، اسی کلام کو، اور کلام ہے جناب توقیر تقی صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر ہیں، مقیم کراچی پاکستان۔ ان کا تحریر کردہ کلام عہد حاضر کے نوجوان ثناءخواں محمد موسیٰ عابدی کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ گو کہ محمد موسیٰ عابدی قدر علیل ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کوشش کی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ نبی کے واسطے بیت و شرف خدیجہ ہے، نبی کے واسطے بیت و شرف خدیجہ ہے۔ زمانہ ایک طرف ایک
طرف خدیجہ ہے، نبی کے واسطے بیت و شرف خدیجہ ہے، رسول کے لیے ہے سر بکف ابو طالب، رسول کے لیے ہے سر بکف ابو طالب، رسول ہی کے لیے دل بکف خدیجہ ہے، جہاں میں شجرائے طیب ظہور ہونا تھا، جہاں میں شجرائے طیب ظہور ہونا تھا، سو پنجتن کے لیے منکشف خدیجہ ہے، نبی نماز پڑھاتے ہیں اولین نماز، نبی نماز پڑھاتے ہیں اولین نماز، علی کے ساتھ جہاں زیب صف خدیجہ ہے، کھلا یہ شیب جہاں میں علی کے ہوتے ہوئے ہے، کھلا یہ شیب جہاں میں علی کے ہوتے ہوئے، زمین مکہ پہ مثل نجف خدیجہ ہے، در بطول پہ سوچا یہ بارہا توقیر، در بطول پہ سوچا یہ بارہا توقیر، وہ کون لوگ ہیں جن کا ہدف خدیجہ ہے، نبی کے واسطے بیت و شرف خدیجہ ہے، زمانہ ایک طرف خدیجہ ہے، نبی کے واسطے بیت و شرف خدیجہ ہے،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ محمد موسیٰ عابدی کی آواز میں آپ نے جناب توقیر تقی صاحب کا کلام سماعت فرمایا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے۔ ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، جنہوں نے اپنا سارا مال و متاع اسلام کو ہدیہ کر دیا۔ سامعین اکرام، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بے پناہ دولت اور عظیم المرتبت شہزادی ہونے کو تمام مورخین کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تسلیم فرمایا اور بارہا اس کا اعتراف فرمایا کہ سرور کونین سے عقد کے بعد آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے فرمایا، یہ سارا مال لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ یہ سب مال میری طرف سے ان کی خدمت میں ہدیہ ہے، اب یہ ان کی ملکیت ہے، جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں، اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میرے پاس جو کچھ ہے، میرا مال، میرے غلام اور جو چیزیں میرے ماتحت تصرف یا قبضے میں ہیں، میں نے سب کا سب ان کو ہدیہ کیا۔ سامعین اکرام، ان کی جلالت قدر اور عظمت شان کی وجہ سے آپ کے ارشاد کے مطابق ورقہ بن نوفل گئے اور زمزم و مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہوئے اور نہایت بلند آواز سے لوگوں کو پکارا، اے گروہ عرب، حتمی طور پر خدیجہ تمہیں اس بات پر گواہ بناتی ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس، اپنے مال، اپنے غلام و خدام اور وہ تمام چیزیں جن کی وہ مالک ہیں، از قسم چوپایا و اموال، تمام مال اسباب، سب کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کیا، ہدیہ کیا۔ جو کچھ انہوں نے ہدیہ کیا انہوں نے قبول فرما لیا ہے۔ لہذا تم سب اس بات پر گواہ رہو، شہزادی عرب نے مال و زر، درہم و دینار، تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ، نوکر چاکر، غلاموں، کنیزیں، غرض ساری ملکیت بنام اسلام وقف کر دی اور حضور پاک کو اختیار کلی دیا کہ آپ جس چیز کو جس طرح چاہیں بلا روک ٹوک استعمال فرمائیں اور خرچ کریں، یہ سارا مال میرا نہیں آپ کا ہے۔ یقیناً پروردگار عالم کی جانب سے یہ سارا بندوبست تھا۔ سامعین اکرام، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے سلام اللہ علیہا نے اپنی بے پناہ دولت ساری کی ساری اپنے محبوب شوہر کو دے دی تاکہ اسلامی تحریک رکنے نہ پائے۔ لکھتے ہیں کہ خدا نے حضور کو مال خدیجہ سے غنی بنا دیا۔ ہے درد ایسا کہ سینے میں بس گیا ہے میرے، ہے درد ایسا کہ سینے میں بس گیا ہے میرے، ہے زخم ایسا کوئی جس کا اندمال نہیں، ہے پنجتن کے گھرانے کا ہم پر خاص کرم، ہے پنجتن کے گھرانے کا ہم پر خاص کرم، یہ اپنی مشق سخن کا کوئی کمال نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب شبیر شاہد صاحب، کوٹ ڈسکا، تحصیل ڈسکا، ضلع سیالکوٹ، پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر شبیر شاہد صاحب 1952 میں آج ہی کی تاریخ 20 مارچ دنیا میں تشریف لائے۔ اپنے نعتیہ کلام میں فرمایا کہ حروف لفظ معنی و استعارہ نہیں، حروف لفظ معنی و استعارہ نہیں، ثنائے بہر نبی کا کوئی کنارہ نہیں، حروف لفظ معنی و استعارہ نہیں، ثنائے
بحر نبی کا کوئی کنارہ نہیں، کہاں ہوں مدحت خیر الورا کے قابل میں، کہاں ہوں مدحت خیر الورا کے قابل میں، بغیر اس کے مگر اور کوئی چارہ نہیں۔ دور آپ سے جو ہے پاس بھی نہیں آتا، دور آپ سے جو ہے پاس بھی نہیں آتا، آپ کا جو منکر ہے وہ کبھی ہمارا نہیں۔ 20 مارچ دنیا میں تشریف لائے، مقیم کوٹ ڈسکا، ضلع سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان۔ سلامت رہیے سر۔ جناب شبیر شاہد صاحب، سرپرست بزم علم و ادب، تحصیل ڈسکا، ضلع سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان، جناب شبیر شاہد صاحب نے اپنے ایک اور نعتیہ کلام میں فرمایا کہ منتہا کب ہے نقش پا کے لیے، منتہا کب ہے نقش پا کے لیے، دو جہاں شاہ دو سرا کے لیے، میں کہاں اور کیا مجال میری، میں کہاں اور کیا مجال میری، میرے لب ہیں کہاں ثنا کے لیے، اور فلسفہ عشق کا بس اتنا ہے، فلسفہ عشق کا بس اتنا ہے، زندگی ہو تو مصطفیٰ کے لیے، اور لی ہے خورشید نے چمک ان سے، لی ہے خورشید نے چمک ان سے، ماہتاب آپ کی ضیا، آرزو باد کوئے طیبہ کے، آرزو باد کوئے طیبہ کے، ہاتھ اٹھتے نہیں دعا کے لیے، منتہا کب ہے نقش پا کے لیے، دو جہاں شاہ دو سرا کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب شبیر شاہد صاحب کا نعتیہ کلام پیش کیا گیا۔ فرماتے ہیں، ہو ذکر نبی صبح و مسا لب پہ ہمارے، ہو ذکر نبی صبح و مسا لب پہ ہمارے، ہو جائے اگر رات تو یہ رات سب ہے، ہو ذکر نبی صبح و مسا لب پہ ہمارے، ہو جائے اگر رات تو یہ رات بہت ہے، ہو ان کا ثنا خواں تو پھر حشر کا ڈر کیا، ہو ان کا ثنا خواں تو پھر حشر کا ڈر کیا، بخشش کو تو بس چاہیے ایک نعت بہت ہے، اور کب چاہیے سامان مدینے کے سفر میں، کب چاہیے سامان مدینے کے سفر میں، رکھ لیجئے اشکوں ہی کی خاص یا نبی، فرمائیے امت پر کرم خاص یا نبی، ہونے کو تو اب صورت حالات بہت ہے، ہو ذکر نبی صبح و مسا لب پہ ہمارے، ہو جائے اگر رات تو یہ رات بہت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب شبیر شاہد صاحب کے نعتیہ کلام پیش کیے گئے۔ ایک اور نعتیہ کلام میں جناب شبیر شاہد صاحب کوٹ ڈسکا، تحصیل سیالکوٹ میں مقیم شاعر شبیر شاہد صاحب 20 مارچ 1952 دنیا میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ میری ناؤ بھنور میں چلی یا نبی، میری ناؤ بھنور میں چلی یا نبی، میں پکاروں مدد یا نبی یا نبی، میری ناؤ بھنور میں چلی یا نبی،
میں پکاروں مدد یا نبی یا نبی، مر کے میں دوسری بار پھر زندہ ہوں، مر کے میں دوسری بار پھر زندہ ہوں، اپنے اعمال پر میں تو شرمندہ ہوں، حشر ہے میری جاں پر بنی یا نبی، میں پکاروں مدد یا نبی یا نبی۔ ایک سب سے بڑا، ایک اس سے بڑا، ایک سب سے بڑا، ایک اس سے بڑا، سید الاولیاء سید الانبیاء، ان پہ ایمان ہے، ہیں علی یا نبی، میں پکاروں مدد یا نبی یا نبی۔ ہو کرم پاؤں جکڑے ہیں زنجیر میں، آج برما فلسطین و کشمیر میں، زیر خنجر ہے ہر امتی یا نبی، میں پکاروں مدد یا نبی یا نبی۔ خاک بن جاؤں طیبہ کے بازار کی، خاک بن جاؤں طیبہ کے بازار کی، چاہیے با خدا بھیک دیدار کی، تیرے شبیر شاہد کو بھی یا نبی، میں پکاروں مدد یا نبی یا نبی۔ میری ناؤ بھنور میں چلی یا نبی، میں پکاروں مدد یا نبی یا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جناب شبیر شاہد صاحب، اہل حاضر کے معروف شاعر، مقیم کوٹ ڈسکا، ضلع سیالکوٹ، پنجاب، پاکستان۔ 20 مارچ دنیا میں تشریف لانے والے اہل حاضر کے معروف شاعر جناب شبیر شاہد صاحب کے کلام پیش کیے گئے۔ آج 10 رمضان المبارک۔ رانا اعجاز تبسم صاحب، جزاک اللہ۔ محترمہ عبد الحی وفا صاحبہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ آپ نے پروگرام کو آگے شیئر بھی فرمایا، جزاک اللہ۔ احمد یار جمالی صاحب، عبد الحی وفا صاحبہ، رانا اعجاز تبسم صاحب، سلامت رہیں۔ محترمہ عبد الحی وفا صاحبہ فرماتی ہیں، لاکھ میں آسی سہی لیکن سرے محشر وفا، لاکھ میں آسی سہی لیکن سرے محشر وفا، میری بخشش کا وسیلہ احمد مختار ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شعر ہر دل کی آواز ہے، میری بخشش، کیا بات ہے، لاکھ میں آسی سہی لیکن سرے محشر وفا، لاکھ میں آسی سہی لیکن سرے محشر وفا، میری بخشش کا وسیلہ احمد مختار ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک محترمہ عبد الحی وفا صاحبہ، سلامت رہیے، جزاک اللہ۔ تنویر اختر صاحب، جزاک اللہ، کیماڑی سے۔ مبشر خان صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مبشر خان صاحب۔ محمد عابد قادری صاحب، اہل حاضر کے ثنا خان، جزاک اللہ سر۔ ناصر الدین صاحب، جزاک اللہ، سلامت رہیے، جملہ احباب جیتے رہیے۔ احتشام حسن صاحب، جزاک اللہ۔ احمد یار جمالی صاحب، جزاک اللہ، سلامت رہیں، جملہ احباب۔ سامعین اکرام، 21 مارچ کے حوالے سے پروگرام لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ ہمارے عہد کے نوجوانوں، بچے بچیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے خصوصی طور پر اور عمومی طور پر، جملہ احباب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے اور ہے، لیکن جن کے علم میں نہیں ہے ان کے علم میں بھی یہ بات پہنچ جائے کہ آج 10 رمضان المبارک کو ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے نسل چلی،
آج دنیا بھر میں سید و سادات پائے جاتے ہیں۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دختر بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضور کی نسل بیٹی سے چلی۔ سو آج ام المومنین بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے تمام خواتین بالخصوص اور تمام احباب کو سلامت رکھے، اور جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اللہ تعالیٰ تمام کو غریق رحمت فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔